ایسے اسکارپیوز جو اپنے سورس آف انکم کے سلو ہونے کی کمپلین کر رہے ہیں، وہ 2 مارچ سے ریزالو ہوتا ہوا دیکھیں گے حالات کو۔ یہ بڑی کامیابی میں داخل ہونے سے پہلے والی وہ روشنی ہے جو آپ کو اکسائے گی کامیابیوں کی طرف۔ یہ رمضان کا پورا چاند ہوگا اور پورے چاند کو پورا مکمل گرہن لگے گا۔ السلام علیکم اسکارپیوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل ایسٹرولوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مارچ کے مہینے کے پہلے ویک کی ایسٹرولوجیکل چینجز، ان فلکیاتی چینجز کی وجہ سے آپ کی ذات پر، معاملات زندگی پر، کاروبار پر، رشتوں پر کیا فرق پڑ سکتا ہے، اس کی کچھ تشریح بیان کرتا ہوں۔ ہفتے کے ابتدائی ہی دنوں میں 2 مارچ کو آپ کا رولنگ پلینٹ مارس آپ کے 5th اینگل پر اپیئر ہوگا۔ یہ 2 سال کے بعد ایک دفعہ ممکن ہو پاتا ہے کہ مارس 6 ہفتوں کے لیے آپ کے 5th اینگل پر سے گزرتا ہے۔ اس دنوں میں، ان 6 ہفتوں میں اسکارپیوز کو نیچرل ابیلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی کامیابی کے رستے ڈیفائن کرنے میں مدد ملے گی۔ تمام وہ اسکارپیوز جو لاپرواہ ہیں، ایسے اسکارپیوز جن کے پاس کوئی پلان آف ایکشن نہیں ہے، ایسے اسٹوڈنٹ اسکارپیوز جو اپنے سبجیکٹس میں یا تعلیمی سرگرمیوں میں لو ہیں، ایسے اسکارپیوز جو اپنے سورس آف انکم کے سلو ہونے کی کمپلین کر رہے ہیں، وہ 2 مارچ سے ریزالو ہوتا ہوا دیکھیں گے حالات کو۔ ان کی نیچرل ابیلٹیز میں مستقل مزاجی، پریزنس آف مائنڈ، ایموشنل گروتھ، کانفیڈنس لیول، جسمانی قوت، ذہنی قوت، یہ آپ کو سپورٹ کرے گی اینڈ آپ کے ڈیسیجنز، آپ کے منصوبے زیادہ تیزی سے ترقی کی طرف یا منزل کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مارس کی یہ سپورٹ اگر ابتدائی طور پر آپ کو صرف پلان آف ایکشن بھی دے، مثال کے طور پر آپ نے صرف کسی کامیابی کا ہدف بنایا ہے، اس ہدف تک پہنچنے کا منصوبہ بنایا ہے اور اس ہدف تک آپ پہنچ نہیں پائے، تو بھی صحیح ہے، کیونکہ مارس کے اس کے بعد والی پوزیشن، 6 ہفتوں کے بعد والی پوزیشن اور زیادہ طاقتور ہوگی اور مزید کامیابیاں اس سال آپ کی جھولی میں ٹائم بیہیویئر کے عوض میسر آئیں گی۔ لہٰذا کسی بھی طرح کا پچھتاوے میں، ریگریٹ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت صرف اپنی صحت اور تندرستی، اپنی عزت افزائی، اپنی شان و شوکت، اپنی آسائش زندگی کے لیے کوششیں کی جائیں۔ یہ کوششیں تھوڑے عرصے کے بعد ریوارڈز میں خود بخود کنورٹ ہوں گی۔ یہ بڑی کامیابی میں داخل ہونے سے پہلے والی وہ روشنی ہے جو آپ کو اکسائے گی کامیابیوں کی طرف۔ اس لیے پریشان ہونا ذرا کم کر دیجیے۔ اگلی خبر 3 مارچ کو ہے، چاند گرہن ہوگا اینڈ چاند گرہن اسکارپیوز کے لیے 11th اینگل پر ہے۔ یہ رمضان کا پورا چاند ہوگا اور پورے چاند کو پورا مکمل گرہن لگے گا۔ جن علاقوں میں نظر آئے گا وہاں مکمل ہے، کچھ علاقوں میں پارشل بھی نظر آئے گا، لیکن یہ ویسٹ سائڈ پر ہے، پاکستان میں یہ نظر نہیں آئے گا۔ اس گرہن کا اثر بھی کوئی زیادہ لمبا نہیں چلے گا۔ میں اپنی تحقیق اور اپنے بہاف پر کہہ رہا ہوں کہ بامشکل 3 دن چلے گا۔ ایک تو رمضان کا چاند ہے، اس کی برکتیں ویسے ہی جو ایسٹرولوجیکل نیگیٹیوٹیز ہیں انہیں دبا دیتی ہے، لیکن پھر بھی بینگ ایسٹرولوجر وی نو کہ چاند گرہن موڈ سوئنگز کی وجہ بنتا ہے، اینڈ ایسے موڈ سوئنگز جو آپ کو زیادہ شکایت پروڈیوس کریں گے with your colleagues, with your employees, with your friends, with your partners۔ تو تھوڑا سا دھیان ہی برتی ہے، 2-3 دن کی بات ہے، اس کے بعد چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن اگر زیادہ سیویئر کنڈیشن ہو تو میں ریمیڈی اینڈ پر دے دوں گا، آپ اسے پرفارم کر کے ان سیویئر سچویشن سے بچ سکتے۔ اس ہفتے آخری جو ایونٹ ہونے والا ہے وہ ہے وینس کا آپ کے 6th اینگل پر اپیئر ہونا۔ یہ کچھ حد تک پازیٹیو ہے، لیکن کچھ حد تک اس کی نیگیٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو پازیٹیو سائیڈ ہے وہ اسپرچول سائیڈ ہے۔ آپ زیادہ سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ مذہبی اقدامات کریں گے، زیادہ پلیجرز کے ساتھ آپ اپنی فیملی یونٹی، فیملی ویلفیئر کے لیے اقدامات کریں گے،
زیادہ جذباتی کیفیت کے ساتھ آپ اپنے ڈیلی ایجنڈاز کو پرفارم کریں گے، زیادہ خوشی اور دلچسپی کے ساتھ آپ اپنی ترقی کی منزلیں طے کریں گے۔ بٹ نیگیٹو چیز یہ ہے کہ وینس اس جگہ پر بہت زیادہ پروڈکٹیو نہیں ہوا کرتا، اس کی وجہ سے آپ کے اندر کچھ تڑپ، کچھ کسک، کچھ حسرت، کچھ پیاس باقی رہے گی۔ مطلب آپ کا دل زیادہ پلاننگ کرے گا، دماغ، دل، جذبات زیادہ ہوں گے، بٹ گراؤنڈ اچیومنٹ تھوڑی کم رہیں گی، تو اندر ایک بے چینی پیدا ہوگی کہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور بڑھ کیوں نہیں پا رہا۔ جبکہ وینس پھر اسی مہینے کے اینڈ پر ایسے لیول پر آ جائے گا کہ پھر مکمل پلاننگ مکمل ریوارڈز میں بدلیں گی۔ تب تک آپ کے لیے سٹرگل فیز رہے گا، لیکن یہ اچھا ہوتا ہے، اسے فکر کہتے ہیں۔ فکر یہ والی انگزائٹی والی فکر نہیں ہے، یہ وہ والی فکر ہے جس میں کچھ کر گزرنے کے لیے بندے کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ والی فکر لمحہ فکریہ جسے کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ 7 دنوں کی ویڈیو دیکھیں گے، اس میں جو میں نے 3-4 ایونٹس کے بارے میں رائے دی ہے اسے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، وقت اچھا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ میری منتھلی ویڈیو مارچ کے جتنے بھی آسٹرولوجیکل ایونٹس ہیں وہ دیکھیں گے تو پھر آپ کو اگلے دنوں کی آگاہی بھی ہوگی، جس میں جوپیٹر کا ڈائریکٹ ہونا، جس میں مرکری کا ڈائریکٹ ہونا، جس میں عید سیزن کا اپیئر ہونا، جس میں سورج کی بہت اچھی پوزیشن۔ پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلا ہی ہفتہ ایسا ہے جس کے لیے ہمیں تھوڑی سٹرگل کرنی ہے اینڈ آگے چیزیں بہتر ہیں۔ اسی لیے میں نے وہ منتھلی ہاروسکوپ بنانے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس ویڈیو کے اختتام پر میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ اسے بھی دیکھ لیں گے تو آپ کو پورے اگلے 30 دنوں کا لاہے عمل پتہ لگ جائے گا۔ میں نے کوشش کی کہ اپنے طور پر بہترین ریسرچز آپ کی خدمت میں بینگ اے پروفیشنل اسٹرولوجر پیش کروں۔ امید ہے یہ چیزیں آپ کو اچھی لگی بھی ہوں گی۔ جو چیزیں پازیٹیو ہیں ان چیزوں کو اپنائیے اور کامیابی کی طرف نکل جائیے۔ کہیں آپ کو کمزوری محسوس ہو تو سورہ شمس پڑھیے، وہ بہت اچھی ہے۔ ایز اسکارپیو روبی پہننا بہت اچھا ہے، بلو سفائر پہننا بہت اچھا ہے، یہ آپ کے لیے مفید ہوگا۔ اینڈ بلو سفائر ان دنوں اس لیے پرسکرائب کر رہا ہوں کہ سیٹرن کی جو نیگیٹو پوزیشن ہے جو آپ کے لیے ڈھیا پیدا کر رہی ہے، یہ اسے بھی بیلنس کر دے گا۔ تو ان 2 ریمیڈیز کے اختیار کرنے سے جو ایوریج کرائسز ہیں اسکارپیوز کو وہ تو ریپیئر ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی اسکارپیو ایسے ہیں جنہیں بہت بڑے فیصلے لینے ہیں اگلے کچھ دنوں میں، انہیں پھر پرسنل کیلکولیشن کی طرف ہی جانا چاہیے تاکہ ڈیفائن ہو سکے کہ وہ انڈیویجول، وہ اسکارپیو جو اپنی کیلکولیشن کرا رہا ہے وہ کتنا ورتھ فل ہے، اس کے ساتھ معاملات کیسے ہیں۔ پرسنل کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں واٹس ایپ، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں۔ وہ کمرشل فورم ہے اسکارپیوز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسکارپیوز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی۔ اگلے ہفتے اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔